بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے گزرے ہوئے تقریباً آج تیسرا دن ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور انشاءاللہ اسی موقع کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے سامنے کچھ تذکرہ کریں گے جو قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اور عید کے مرحلے کے معاملے میں آپ ہم لوگوں کی کوتاہیاں، ہم لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج بتائیں گے۔ تو آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور آپ لوگ اپنے صحت کا بھرپور خیال رکھیے۔ اور آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی گئی ہے اس گوشت کا استعمال کا طریقہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، کس حالت پہ استعمال کرنا، کس حالت پہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ ذرا غور سے سنیے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید گزر کے تین دن ہو چکے ہیں اور سب لوگ مصروف ہے، بہت سارے لوگ قربانی دیے ہیں الحمدللہ۔ تو گوشت کا اب یہ جو عید ہے بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ جو ہے، اس میں ہمارا جو رول رہتا ہے صرف ہمارا تعلق گوشت سے ہی رہتا ہے، یعنی کہ قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، مساکین میں، غربا مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہم خود بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قربانی کرو، جو استطاعت رکھتے ہیں ان پہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو ان کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا کہ قربانی کیوں نہیں کیے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں ان پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کے احکامات بھی بتائے ہیں، اور جو ذبح کیا ہوا جانور ہے اس کے گوشت کو کس طرح سے ہم مصرف میں لائیں اس کا بھی طریقہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار احباب میں تقسیم کرو، دوست احباب میں تقسیم کرو، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ اپنے مصرف میں، ذاتی مصرف میں لاؤ، یعنی خود کھاؤ اور خود استعمال کرو۔ تو ناظرین، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہندوستان کی بات میں بتاتا چلوں، یہاں پر 90% لوگ 2 ہی جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، ایک تو ہے بیل اور دوسرا ہے بکرا۔ 2 کی، کیونکہ ملک ہندوستان میں گائے پہ ممنوع ہے، اسی لیے بیل کی قربانی دی جاتی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ گائے کی قربانی دیجیے یا بیل کی قربانی، بہرحال جو اس کے گوشت کے جو فائدے ہیں وہی حاصل ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہے، جب آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں گے، عرب ممالک میں دیکھیں گے تو وہاں پر اونٹ کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ گوشت کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، گوشت کے فائدے کیا ہے، اور گوشت کو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت بہت زیادہ دنوں تک رکھ کر استعمال کرتے ہیں، ہم وہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کتنے دن تک استعمال کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گوشت کھایا کرو، کیونکہ گوشت میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے دماغی جو قوتیں ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور کام کرنے کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی ہے۔
ناظرین، اس سے میں ایک مثال دیتا چلوں کہ آج یہ ہمارا روزانہ ایک تجربہ ہے، ہم آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم یہ سن لیتے آتے ہیں کہ جو شیر ہے، شیر کی جو تاثیر ہے، شیر گوشت خور ہے، اور جو بکری ہے، جو دوسرے چیزیں ہیں، بکری گھاس پھوس کھاتی ہے، ترکاریاں کھاتی ہے، تو آپ ان دونوں میں فرق دیکھیے۔ شیر کا ایک اپنا ایک شیر کی طرح اس کا اسٹائل ہوتا ہے کیونکہ وہ گوشت خور ہے۔ یعنی میں یہ بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ جو گوشت خور رہتا ہے اس میں اتنی زیادہ مضبوطی اور طاقت رہتی ہے بنسبت جو سبزی خور ہے جیسا بکری ہے، اس کی قوت میں اور شیر کی قوت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں گوشت کھانے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت کافی پسند تھا، آپ گوشت کھایا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی ترغیب دی کہ گوشت کا آپ استعمال کرو۔ لیکن بہت سارے احباب، بہت سارے آج کل جو جدید زمانہ ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ بھائی گوشت زیادہ مت کھایا کرو۔ اور ہمارے ملک ہندوستان میں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں پر ملٹی لینگویج، ملٹی ریلیجیس ہے، یہاں پر بہت سارے مذاہب کے لوگ گوشت استعمال نہیں کرتے، جیسا کہ بدھ مذہب لے لیجئے آپ، آریہ سماج لے لیجئے، جین مذہب لے لیجئے۔ وہاں پر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جاندار کو ذبح کر کے گوشت کھانا گناہ ہے۔ تو سب کے اپنے اپنے عقائد ہیں، سب کے اپنے مذہب ہے، تو وہ لوگ ترکاری استعمال کرتے ہیں گوشت کے بدل، جیسا کہ سویابین ہے، سویابین میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، اس کو گوشت کا بدل سمجھ کر وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام میں گوشت کی بہت بڑی اہمیت ہے، ہمیں جگہ جگہ پہ ہم کو احادیث اس کے بارے میں ملتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ گوشت کھایا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی تاکید کرتے تھے کہ گوشت کا استعمال کرو، کیونکہ گوشت میں طاقت بہت ہوتی ہے، اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ میں یہ ایک ڈاؤٹ آ رہا ہوگا کہ بھئی گوشت، بہت سارے ہارٹ کے مریضوں کو گوشت کھانے سے ہم گریز کراتے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ پرہیز کرے۔ یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہم جتنا کھاتے ہیں اتنا پچاتے نہیں۔ آپ جو بھی غذائیں استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ورزش یا ایکسرسائز یا ایسی چیز آپ کو اختیار کرنا ہوگا کہ آپ کے جسم کی کیلوریز برن ہو۔ گوشت بھی آپ کو کھانا ہے، یعنی اپنی ڈائٹ کو آپ کو بیلنس کرنے کے لیے گوشت کا آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جو ڈیلی جو روٹین ہے اس میں تبدیلی لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ انور ہربل فارما کی طرف سے آج گوشت کے بارے میں لیکچر ہو رہا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گوشت کافی مقدار میں کھاؤ، صرف کھا رہے ہیں بیٹھ جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ کو گوشت کھانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ کے جسم کو قوت پہنچاتا ہے، یعنی آپ کے جو روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کو کام کاج ہے، بہت زیادہ آپ کو قوت رہنے سے آپ چستی پھرتی میں زیادہ آگے رہ سکتے ہیں۔ اور گوشت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے گلے کو صاف کرتا ہے، اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے اور میڈیکل سائنس یہ بھی بتاتی ہے اگر جو گوشت انسان استعمال کرتا ہے تو اس سے ٹونڈ نہیں بڑھتی، یعنی آپ کا پیٹ جو ہے وہ مناسب مقدار میں رہتا ہے، آپ کا گلا صاف ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص، روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی شخص اگر 40 دن تک گوشت نہ کھائے تو وہ پھر بہت ہی لاغر اور کمزور ہو جائے گا اور اس کو کئی بیماریاں گھیر لیں گے۔ یہ روایتوں میں آئی ہے، تو ہم کو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گوشت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو اب میں تھوڑا بہت آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سے جانور کا گوشت استعمال کرنا ہے، کون سے جانور کا گوشت کم استعمال کرنا ہے۔ کہ ناظرین، کیونکہ ہندوستان میں جو مذہب اسلام ہے، مسلمان جو ماننے والے ہیں اسلام کو، وہ لوگ زیادہ تر گائے کا گوشت استعمال کرتے ہیں، بھینس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور بکرے کا کم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مہنگا ہے، اور دوسرا ہے کہ لوگ بہت سارے جو مزے میں گائے کے گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گائے کے گوشت میں بیماری ہے۔ تو گائے کا گوشت آپ کم استعمال کریں، اگر اللہ استطاعت دیا تو آپ بکرے کا گوشت استعمال کریے۔ بکرے کا یا بکری کے گوشت میں کافی آپ کو پروٹینز ملیں گے اور کافی طاقت آپ کو بکرے کے گوشت سے ملیں گی، کیونکہ وہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरे का और बकरी का गोश्त इस्तेमाल करते थे, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर अल्लाह इस्तेताअत दिया तो बकरे का गोश्त इस्तेमाल करिए, गाय और भैंस के गोश्त से गरेज करिए। चिकन का गोश्त यानी मुर्ग़ का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ मुर्ग़ में आप देसी मुर्ग़ का इस्तेमाल करिए। ये ब्रायलर जो वाइट जो मार्केट में जो मुहैया है आमतौर पे, वो काफ़ी बीमारियों से लबरेज़ रहती है, क्योंकि जो फीड्स डाल के जो इंजेक्शन दे के वो लोगों को बड़ा करते हैं वो काफ़ी नुकसानदेह है। अगर हम उसका मुसलसिल इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जिस्म में फ़ैट को भी बढ़ाएगा और मूज़ी बीमारियों की तरफ वो आपको लेकर जा सकता है। तो चिकन का गोश्त बहुत ही उम्दा रहता है, लेकिन देसी चिकन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर ब्रॉयलर जो भी है अल्लाह का नाम लीजिए, इस्तेमाल करिए, कम मकदार में इस्तेमाल करिए, क्योंकि वही ज़्यादा चलता है। तो नाज़रीन, अब हम देखेंगे कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। क्योंकि गोश्त में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है, यानी आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स है उसको ख़त्म करता है, आपके जिस्म में डिफेंस मैकेनिज़्म को बढ़ाता है, यानी क़ुव्वत मुदब्बिर बदन जो है उसकी बढ़ोतरी होती है। गोश्त के जो अज्जा ऐसे है जिसमें प्रोटीन्स है और एमाइनो एसिड काफ़ी मकदार में रहते हैं, जैसा कि ल्यूसाइन है, लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है और वैम्पथिल है। तो ये बहुत सारे एमाइनो एसिड है जो हमारे जिस्म को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदा देते हैं। तो ये सब आपको गोश्त में मुहैया रहेंगे, मिलेंगे। तो गोश्त का आप इस्तेमाल कसरत से कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको वर्जिश का भी एहतमाम करना पड़ेगा ताकि आपको अपने जिस्म से कैलोरीज़ को बर्न करना। अब नाज़रीन, गोश्त का मिजाज देखेंगे। गोश्त का मिजाज गर्म व तर है, और क्योंकि मुल्क के हालात के हिसाब से बाज़ वक़्त मिजाज भी बदल जाती है, तो अक्सर बकरे के गोश्त का मिजाज मोतदिल रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात में मौसम के हिसाब से गर्म व तर की तरफ भी वो मायल हो जाता है। तो ये गोश्त का मिजाज है। अब क्योंकि क़ुरबानी के सीज़न चल रहा है, हालिया क़ुरबानी हुई है, तो लोग काफ़ी मकदार में गोश्त को स्टोर करते हैं। तो नाज़रीन, मैं एक बात बताता चलूँ कि आप जितने दिनों तक गोश्त को स्टोर करेंगे, लाजमी बात है, स्टोर तो आजकल बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर है और अब इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए जहाँ पर आप गोश्त को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुदरती तौर पे जो फ्रेश गोश्त रहता है उसकी बात आपको ये स्टोर किए हुए गोश्त में नहीं आएगी। जो प्रोटीन्स आपको फ्रेश गोश्त में मिलेगा वो प्रोटीन्स आपको स्टोर किए हुए गोश्त में आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी एक ये एडवाइस है कि क़ुरबानी के गोश्त है, क्योंकि क़ुरबानी अल्लाह के लिए आप देते हैं, अल्लाह की खुशनवीज़ी के लिए देते हैं। क्योंकि जब आप क़ुरबानी करते हैं तो अल्लाह के यहाँ ना गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, ना दुम्बे का कोई चीज़, सिर्फ आपका तक़वा पहुँचता है और आपकी नीयत। तो क़ुरबानी के गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में तक़सीम कीजिए और अपने अहबाब में, दोस्त अहबाब में तक़सीम कीजिए, और आप कम से ज़्यादा आप 1 हफ़्ते से 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि काफ़ी मकदार में स्टोर किया हुआ होता है। उससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि एक तो गोश्त का मज़ा ख़त्म हो जाता है और जो आपको उससे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो हासिल होना है वो आपको हासिल नहीं होंगे। जितना आपको फ्रेश गोश्त में जो आपको मुहैया आपको मिलेगा वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो क़ुरबानी के गोश्त को कम वक्फ़े के लिए आप स्टोर करिए और जितना जल्द हो सके उसको ख़त्म करके फिर फ्रेश गोश्त की तरफ आप अपने रोज़मर्रा जो इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आज हमारा वीडियो था क़ुरबानी के गोश्त के ऊपर। कॉमनली कोई भी गोश्त है, जो गोश्त को आप किस तरह से इस्तेमाल करना है, और गोश्त के फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं कि ये काफ़ी मज़बूती जिस्म में पैदा करता है, और काफ़ी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक फ़रहत महसूस होगी, यानी एक रिफ़्रेशिंग, आप महसूस करेंगे कि एक ख़ुशी की लहर के भाई मैं गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आधार हो चुका हूँ। तो नाज़रीन, ये गोश्त के ताल्लुक़ से कुछ बातें थी अहम, इसको आप नज़र में रखिए, मद्देनज़र रखते हुए इसको इस्तेमाल करिए। और नाज़रीन, हमारा जो प्रोडक्ट है ये हयातुल जदीद, ये तमाम बीमारियों से शिफा है, क्योंकि इसमें कलौंजी है। कलौंजी के साथ साथ दीगर आपको जड़ी बूटियाँ भी मिलेंगे, जैसा कंतकारी, गिलो, शंबालू, शीशम, हुरहुर। ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट और आपके जिस्म को बनाने के लिए ये काम में आते हैं और मूज़ी बीमारी को दूर करता है। तो हयातुल जदीद को आप इस्तेमाल करते रहिए और तमाम बीमारियों से छुटकारा पाते रहिए। इंशाअल्लाह ताला
پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اس کا ملنے کا پتہ علی بھائی کی مسجد شاستری پورم پہ اور اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر بھی آپ رابطہ پیدا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. خدا حافظ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو بھی تذکرہ ہوا ہے اس کا خیال رکھیے، تاکہ آپ لوگ اپنی صحت کے لیے یہ بتانا پڑا ہے ہم لوگوں کو کہ زیادہ، یعنی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 8 سے 10 دن کا گوشت اسٹور کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اسٹور کیا ہوا گوشت ہے اس کے اندر جو گوشت کی جو طاقت ہونا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو گوشت ویک پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا ایک 8-10 دن کا گوشت اسٹور کر کے بقیہ گوشت آپ اپنے پڑوسی احباب کو، دوست احباب کو شیئر کیجئے. اس میں آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کا بھی جو ہے نا گوشت استعمال کرنے کا موقع بھی ملے گا پڑوسیوں کو، اور آپ لوگوں کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور ہر طریقے سے تندرستی بھی رہے گی. اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آگے بڑھائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی. اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہم قیام کا اعلان کرنے والے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا انشاءاللہ قیام کا پروگرام برقرار کنٹینیو کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اب آپ کو اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا قیام کب ہوگا، کہاں پر ہوگا. آپ ہمارے اس ویڈیو کو واچ کرتے رہیے، آپ کو نئی انفارمیشن ملتے رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.